اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والی خاتون ہے جنہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب اگر والدین مرحوم ہو چکے ہوں اور ان کا گھر کافی دور ہو، قبرستان جہاں پر وہ دفن ہے وہ بھی کافی دور ہو، اور ہم ان کی قبر پر اس کی زیارت کے لیے، صاف صفائی کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے نہ جا سکیں، فاتحہ خوانی کے لیے ان کی قبروں پر نہ جا سکیں، نہ ہی ان کے جہاں وہ رہتے تھے اس گھر پہ جا سکیں، تو کیا اپنے گھر سے ہی بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب، فاتحہ خوانی یا ان کی جانب سے صدقہ خیرات وغیرہ اپنے گھر سے ہی کر سکتے ہیں؟ یہ زیادہ بہتر ہے یا پھر ہم کوشش کر کے جائیں اور ان کی قبروں پر ہی جا کر یہ عمل کریں؟ جی، بغیر کسی زحمت کے اگر جا سکتے ہیں تو جائیں۔ روایات میں ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ قبروں کی وہ کرو۔ حدیث یہ ہے کہ میں پہلے منع کرتا تھا قبرستان جانے اور قبروں کی زیارت کی، لیکن ابھی میں حکم دیتا ہوں کہ جو ہے نا اپنے قبروں کی زیارت کرو، مرحومین کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ یہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ حدیث کے جو ہے نا وہ الفاظ ہیں۔ اور روایات اس مضمون کی بھی ہیں کہ جو ہماری مرحومین ہیں، جب انسان ان کی قبر پر جاتا ہے تو ان کو روحیں خوش ہو جاتی ہیں، نہیں جاتے تو وہ ملول ہوتی ہیں، ناراحت ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس مستند قسم کے واقعات اور داستان ہیں۔ اگر بغیر کسی زحمت تکلیف کے جا سکتے ہیں تو جائیں، اگر نہیں جا سکتے تو پھر آپ مشرق میں بیٹھے ہیں اور مرحوم کی قبر جو ہے مغرب میں ہے، اور جہاں بھی بیٹھ کے آپ کوئی کار خیر کریں اور اس کا ثواب ان کی روح کو ہدیہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ثواب ان تک پہنچا دیتا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام روزے کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آغا صاحب جو روزہ توڑا جاتا ہے، یعنی جس کے اوپر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، تو جو 60 لوگوں کو اس کفارے کے ضمن میں کھانا کھلانا لازم آتا ہے، وہ 60 افراد ایک ہی جماعت کے ہونے چاہیے، یعنی ایک ہی دسترخوان پر 60 افراد موجود ہونے چاہیے، یا مختلف ہم 10-10 کر کے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اور اسی سوال میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ تمام 60 افراد مومنین ہوں یا کوئی بھی ہو، مثال کے طور پر ہم روڈ پر گنتی کر کے ہم نے ایک ٹائم کا کھانا بنوایا اور ہم نے روڈ پر بھیک مانگنے والوں کو 60 ڈبے کھانے کے تقسیم کر دیے، تو ہمارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے ایک جگہ سب جمع ہو۔ مثلا 2 مختلف یتیم خانے ہیں، مثلا 30 ایک میں رہتے ہیں، 30 ایک میں رہتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ دونوں یتیم خانوں کو جو ہے نا وہ حساب کتاب کر کے دے دیں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ واقعی بہتر ہے کہ فقیر جو ہے نا وہ مومن ہو جن کو آپ بطور کفارہ وہ دیتے ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں پورا سال پیسے جمع کرتا ہوں، اور مکمل سال پیسے جمع کرنے کے بعد میں اپنے گھر کی مجلس کرتا ہوں، اور اس میں اہتمام کافی زیادہ ہوتے ہیں، ڈیکوریشن والے کو پیسے دینے ہوتے ہیں، چاندنی والے اور دیگر ہار پھول والے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو افراد پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ہدیہ دینا، جو ذاکر اہل بیت ہوتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو میں نذرانہ دیتا ہوں، اور ساتھ میں جو مثال کے طور پر میں علم وغیرہ سجاتا ہوں، ان سب کے لیے میں پورے سال پیسے جمع کرتا ہوں۔ تو آغا صاحب میں مجلس اعضاء کے لیے جو رقم محفوظ کر رہا ہوں اپنی ضروریات میں سے نکال کر، کیا اس رقم پر بھی سال گزرنے پر خمس واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی یقیناً ہے، جی بچت ہے، اس میں خمس واجب ہے۔